تو جی الیکشن ہو گئے ہیں، پرچیاں گن لی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اتنا سیدھا نتیجہ کم ہی آیا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے الیکشن جیت گئے ہیں۔ جو بڑی بڑی کمپینیں کر رہے تھے وہ ہار کے بھی کہتے ہیں کہ ملک کو تو بس ہم ہی سنبھال سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنے جلسوں میں ہوائی چمیاں، جنہیں فلائنگ کسز بھی کہتے ہیں، عوام کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے آئی لو یو، اور پھر عوام سے پوچھتے تھے ڈو یو لو می۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ اس طرح کا کام کرے گا تو لوگ آگے سے کہہ ہی دیتے ہیں آئی لو یو ٹو۔ لیکن الیکشن ہوا تو پتہ لگا کہ چمیاں کسی کو، ووٹ کسی کو، جھپیاں کسی کو، مبارکاں کسی کو۔ نواز شریف نے ہارنے کے باوجود بھی جیتنے والی تقریر کی اور کہا میں جیتا تو نہیں ہوں، مہربانی کرو ایک موقع اور دو۔ بلاول بھٹو جو وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے، جوان بھی ہیں، سوچ رہے ہوں گے اس بار تو نہیں، اگلی بار ہی میری باری ہے۔ لوگوں نے نواز شریف یا بلاول کو نہیں ہرایا بلکہ کافی ووٹ بھی دیے ان کو۔ انہوں نے ان کو ہرایا جن کا خیال تھا کہ وہ جس کو چاہیں جتوا دیں۔ پہلے وہ کہتے تھے نواز شریف چور ہے، مودی کا یار ہے، پھر الیکشن سے پہلے انہوں نے نواز شریف کو نہلا دھلا کر لوگوں کے آگے کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ لو جی یہ ہے تمہارا اگلا وزیر اعظم۔ پاکستانیوں کو 5 سال بعد ہی ووٹ ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ الیکشن میں ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، دھمکایا بھی جاتا ہے، دھاندلی بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنا غصہ اتار ہی لیتے ہیں۔ اس الیکشن میں انہوں نے عمران خان کو ووٹ ڈال کر کافی ساری چس بھی لی ہے۔ ہمارے وردی والے سیانوں کا خیال تھا کہ عمران خان کے بغیر اس کی پارٹی کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھیوں کو ڈرا دو، کافی سارے ڈر کر گھر بیٹھ بھی گئے۔ پھر خان کو جیل میں بند کر دو، الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے قید پر قید کی سزا سنا دی گئی، پہلے ملک دشمنی پر، پھر چوری پر، اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری تو شادی بھی ناجائز ہے، لو ایک اور قید کی سزا۔ ان کا خیال تھا کہ لوگوں کو پکا پتہ چل گیا ہے خان تو جیل میں ہے، کبھی باہر نہیں آئے گا، تو پھر لوگوں نے گھروں سے نہیں نکلنا۔ ان کا ایک اور خیال تھا کہ پاکستانی گنوار قوم ہے، خان سے اس کا بلہ چھین لو، ووٹ کی پرچی پر انہیں خان کا امیدوار ہی نہیں ملے گا۔ خان کے امیدواروں کو الیکشن سمبل ایسے بانٹے گئے جیسے کسی غریب کے گھر کا سامان ہو، کسی کو چارپائی، کسی کو پیڑھی، پیالہ، اینٹ، کھوتا گاڑی، کسی کو مالٹا، کسی کو بینگن۔ پتہ یہ لگا کہ قوم اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے۔ انہوں نے خان کے امیدواروں کو ڈھونڈ کر اتنی مہریں لگائیں کہ جھرلو پھیرنے والوں کو بھی پریشان کر دیا کہ ان ووٹوں کو کہاں غائب کریں۔ خان کو تو جیل میں غائب کر دیا تھا، پر خان نے جیل میں بیٹھے ان ساروں کو پریشان کر دیا۔ پاکستان کے سیاستدانوں کو کبھی نہ کبھی تو جیل کاٹنی پڑتی ہے۔ خان کے دشمنوں کو سب سے بڑی آس یہ تھی کہ بھئی عمران خان نے ہمیشہ پرسکون زندگی گزاری ہے، جوانی میں وہ ولایت میں رہا ہے اور پھر اسلام آباد کی ایک پہاڑی پر محل بنا کر رہ رہا ہے۔ یہ سختی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسے نشے ہی کہتے تھے کہ 2 دن بھی نشے کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور کئی طرح کے الزامات لگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 4 دن جیل میں رہے گا، پیر پڑے گا اور معافی مانگ کر بھاگ جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب کو جیل میں کوئی چھوٹی موٹی عیاشی کی سہولت ہے کہ نہیں، پر الیکشن کے رزلٹ تو اسے جیل میں پہنچ گئے ہوں گے۔ سیاستدان چاہے جیل میں رہے یا باہر، اتنے بڑے الیکشن جیتنے سے بڑی عیاشی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ساتھ ہی دوسرے سیاستدان حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور جیل میں بیٹھا عمران خان ہنس رہا ہے اور ساتھ میں ڈنڈ شنڈ لگا کر اگلے میچ کی تیاری کر رہا ہے۔ بہت